الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہر طرف حقوق کی بات ہو رہی ہے. آپ دنیا میں جس طرف چلے جائیں، جہاں کی خبر لے گئے، ہر طرف آپ کو حقوق کا نعرہ سننے کو ملے گا. کہیں مردوں کے حقوق کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، کہیں عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں مزدوروں کے حقوق کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں کسانوں کے حقوق کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں انسانوں کے حقوق کا نعرہ ہے تو کہیں جانوروں کے حقوق کا نعرہ ہے، کہیں اکثریت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو کہیں اقلیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. غرض ہر طرف ایک ہی اعلان ہے، ہر طرف سے ایک ہی صدا اور آواز آ رہی ہے کہ میرا حق دو، ہمارا حق دو، فلاں کا حق دو، اس کے حقوق پورا کرو. اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج سے انشاءاللہ حقوق کے عنوان سے ہم ایک نیا سلسلہ اور ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنے پہ، پورا کرنے پہ، وہ حق دینے پہ اللہ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ہے اور نہ دینے پہ کیا نقصان ہے. جیسا کہ اس سے قبل الحمدللہ 6-7 سال سے ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی طرح تفسیر القرآن کے عنوان سے الحمدللہ کئی مہینوں سے قرآن کی تفسیر اور تشریح کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح حقوق کے عنوان سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے. اس ضمن میں یہ بیان ہوگا کہ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پہ کیا حقوق ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتیوں پر کیا حقوق ہیں، اور پھر والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہے، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا حقوق ہیں، کسانوں اور مزدوروں کے کیا حقوق ہیں. اسی طرح جتنی بھی یہ انسان ہیں، وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، ان کے کیا حقوق ہیں اور مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں. غرض یہ جتنے بھی حقوق ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بالتفصیل ان کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے
اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام باتوں کو، ان تمام نکات کو صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، حقوق کی بات میں سب سے پہلا حق وہ اللہ رب العزت کا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے انسانوں پہ بے شمار حقوق ہیں، اور ان تمام حقوق کو پورا کرنا، ان تمام حقوق کو ادا کرنا، یہ ہر انسان اور بندے پر ضروری ہے۔ اور ان بے شمار حقوق میں سے 5 بڑے حق ہیں اللہ کے بندے پر کہ جن کو پورا کرنا، جن کو ادا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے، ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کو ماننا، دل و جان سے ایمان لانا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا۔ اللہ کا دوسرا حق اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کا تیسرا حق اللہ ہی کی خالص عبادت کرنا۔ اللہ کا چوتھا حق اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان تمام اوامر اور احکام کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا۔ نمبر 5، اللہ کا 5واں حق یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی منہیات ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، ان تمام سے اجتناب کرنا، برتنا، یہ ہر بندے پر ضرور ہے۔ یہ 5 اللہ کے بڑے حق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 اللہ کے بڑے حق ہیں کہ جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، دل و جان سے اللہ کی الوہیت پہ ایمان لانا۔ اور وہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اقرار کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ دل سے سچا مان کر، خود کے دل کے ساتھ یوں کہنا، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ اللہ کی الوہیت کی گواہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ یہ کلمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کا ایمان تب بنتا ہے کہ جب بندہ نفی بھی کرے اور اس بات بھی کرے، نفی بھی کرے اور اس بات بھی کرے۔ اگر صرف نفی ہو، اس بات نہ ہو، تب بھی بندہ مومن نہیں بنتا۔ اور اگر اس بات ہو، ساتھ نفی نہ ہو، تب بھی بندہ مومن نہیں بنتا۔ نفی بھی کرنی ہے اور اس بات بھی کرنا ہے، تب بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ، اس کے اندر اللہ کے سوا سارے کے سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، کہ دنیا میں، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور مسجود نہیں۔ ہر ایک کی نفی کرنی ہے اور الہ ہونا اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے لیے الہ ہونا، معبود ہونا، خالق ہونا، رب ہونا، مسجود ہونا، یہ ثابت کرنا ہے۔ باقی مخلوق نے سے ہر ایک کے لیے اس کی کیا کر دینی ہے؟ نفی کر دینی ہے۔ یہ نفی ہوگی اور اللہ کے لیے اس بات
جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ، دنیا میں کوئی الہ ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی مسجود ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی رب ہے ہی نہیں، دنیا کا کوئی خالق ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ تو انہوں نے نفی تو کی کہ کوئی الہ نہیں، لیکن اللہ کے لیے اس بات بھی نہیں کیا، اللہ کے لیے اس بات بھی نہیں کیا، اس لیے وہ مومن نہیں۔ اسی طرح مکہ کے مشرک وہ اللہ کے لیے الہ ہونا ثابت تو کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی خالقیت کا وہ اللہ کے لیے اس بات تو کرتے تھے، لیکن نفی نہیں کرتے تھے۔ لیکن نفی یوں تو کہتے تھے ہاں اللہ ہے، یہ تو کہتے تھے کہ اللہ رب ہے، یہ تو کہتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مسجود ہے، لیکن نفی نہیں کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اللہ بھی ہے، لیکن یہ 360 بت بھی ہیں، اللہ بھی نظام چلاتا ہے، یہ بت بھی اللہ کے ساتھ مل کے دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ایک اللہ، ایک تنہا اللہ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا نہیں سکتا، اللہ بھی چلاتا ہے، یہ بھی چلاتے ہیں، اللہ بھی بچے بچی رہتا ہے، یہ بھی بچے بچی رہتے ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے اور یہ بھی حاجت روا ہے۔ تو وہاں پہ اس بات تھا لیکن نفی نہیں تھی، تو وہ بھی مومن نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایمان والا بننا ہے، مسلمان کہلوانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام الہوں کی نفی کرنی ہے اور الہ ہونا اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 الشہادۃ واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1 اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، اللہ کی الوہیت کو ماننا۔ نمبر 2 فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکات، زکات کا ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 وحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ فرمایا ان 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک رکن کا، کسی ایک ستون کا انکار کر دے تو وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ تو ان 5 میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا اور اللہ کی الوہیت کو ماننا، یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے۔ ان 5 میں سے سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا۔ فرمایا الشہادت واللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق، کوئی رب
نہیں۔ اور اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، ماننا، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ میں 13 سال تک صرف اور صرف اللہ کی الوہیت کو بیان کیا۔ 13 سال مکہ میں حضور نے صرف کون سا مسئلہ بیان کیا؟ اللہ کی الوہیت کا مسئلہ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کل 23 سالہ زندگی ہے۔ کل کتنی زندگی ہے؟ نبوت کے بعد کی کل 23 سالہ زندگی ہے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو 40 سے 63 تک 23 سال بنتے ہیں۔ آپ کی نبوت والی زندگی کل 23 سالہ ہے، اور اس 23 سالہ زندگی میں سے ہجرت کے بعد کے 10 سال، ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو سارا کے سارا دین سمجھا دیا۔ 10 سالوں میں سارا کے سارا دین سمجھایا، سارا کے سارا دین سکھایا، سارا کے سارا دین بیان کیا۔ اور ان 23 سالوں میں سے پہلے 13 سال مکہ کے 13 سال، ہجرت سے پہلے کے 13 سال، ان 13 سالوں میں اللہ کے نبی نے صرف اور صرف اللہ کی الوہیت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ تو اس کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، اللہ کی الوہیت کی تبلیغ کرنا، اللہ کی الوہیت کی دعوت دینا، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ 13 سال حضور علیہ السلام اللہ کی الوہیت کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی انبیاء کا نام لیا اور جن جن انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، ہر نبی، ہر رسول اور ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی قوم کو یہی اللہ کی الوہیت والا مسئلہ سمجھایا ہے، یہی اللہ کی الوہیت والا مسئلہ سمجھایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، الہ العالمین نے فرمایا البتہ تاکید ہم نے نوح علیہ السلام قوم کی طرف بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، قوم کو آ کر کے مسئلہ سمجھایا، اے میری قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالکم من الہ غیر، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی الوہیت والا مسئلہ سمجھایا، اے میری قوم ما لکم من الہ غیر، نہیں تمہارا کوئی الہ مگر اللہ ہی، بلند آواز سے، نہیں تمہارا کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ اللہ نے کون عاد کا ذکر کیا، رب کائنات نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کو
ان کی قوم عاد کی طرف مبعوث کیا، قوم عاد کی طرف بھیجا۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، انہیں جا کر کے دعوت دیا، قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ما لکم من الہ غیر، اس لیے کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو الوہیت کا مسئلہ سمجھایا، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا، اللہ کی الوہیت کی دعوت دی، اللہ کی الوہیت کی تبلیغ کی۔ اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا، ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، اپنی قوم کو اللہ کی الوہیت کی دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ کی الوہیت کی تبلیغ کی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ما لکم من الہ غیر، کیونکہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر بلند آواز سے نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ اللہ نے ایک اور پیغمبر کی دعوت کا ذکر کیا، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم من الہ غیر۔ ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کر اللہ کی الوہیت کا مسئلہ سمجھایا، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ما لکم من الہ غیر، اس لیے کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ نے جن جن پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جن جن پیغمبروں کا نام لیا، ہر پیغمبر کی دعوت اللہ کی الوہیت کا مسئلہ سمجھانا تھا، ہر پیغمبر کی دعوت اللہ کی الوہیت کا مسئلہ سمجھانا تھا، ہر پیغمبر نے اللہ کی الوہیت کی دعوت دی ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، اللہ کی الوہیت کی تبلیغ کرنا، اللہ کی الوہیت کی دعوت دینا، یہ کتنا اہم کام ہے جو سارے پیغمبروں نے کیا ہے۔ اور پھر جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آغاز ہی اللہ کی الوہیت سے کیا ہے۔ فاران کی چوٹی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کو بلا لیا، اپنے کنبے قبیلے والوں کو بلایا، سرداران قریش کو بلایا، قریش کے وڈیروں کو بلایا، قریش کے سرداروں کو بلایا، سارے کے سارے وڈیرے آ گئے، سارے کے سارے سردار آ گئے، میرے نبی کا کنبہ خاندان قبیلہ پہاڑ کے سامنے آ کر کے جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ کیا میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ لوگ یک زبان ہو کر کے کہنے لگے جربنا
का मिरारा, हमने आपको बारहा आज़माया, आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला, आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर सुनो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो ना कि नहीं तुम्हारा कोई इलाह मगर अल्लाह ही। अल्लाह की उलूहियत की गवाही दे दो, अल्लाह की उलूहियत की शहादत दे दो, अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर लो, अल्लाह की उलूहियत पे ईमान ले आओ, तुफ्लिहू, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हुजूर दावत का आगाज कर रहे हैं, तबलीग का आगाज कर रहे हैं, और आगाज ही अल्लाह की उलूहियत से हो रहा है। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह का सबसे पहला हक ये है कि अल्लाह की उलूहियत को मानना, अल्लाह की उलूहियत की गवाही देना, अल्लाह की उलूहियत की शहादत देना और अल्लाह की उलूहियत का इकरार करना, यह अल्लाह का सबसे पहला हक है। और अल्लाह की उलूहियत का कलमा, अल्लाह की उलूहियत का इकरार करना, अल्लाह की उलूहियत का जिक्र और विर्द करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया तमाम जिक्रों में सबसे आला जिक्र है। अल्लाह की उलूहियत का जिक्र करना, अल्लाह की उलूहियत का विर्द करना, अल्लाह की उलूहियत को जुबान से कहना, ये तमाम जिक्रों में सबसे आला जिक्र है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया तमाम के तमाम, सारे के सारे जिक्रों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सबसे अफजल है। अल्लाह की उलूहियत का इकरार करना, जिक्र करना, ये तमाम जिक्रों में सबसे आला जिक्र है। और दूसरे मकाम पे मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, फरमाया मरते वक्त जिस बंदे का आखिरी कलमा, आखिरी कलाम, आखिरी जुमला अल्लाह की शहादत, अल्लाह की उलूहियत की गवाही देना हो गया, अल्लाह की उलूहियत की शहादत देना हो गया, अल्लाह की उलूहियत का इकरार करना हो गया, फरमाया आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने आखिरी वक्त में ये कलमा पढ़ लिया, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह हम सबको मरते वक्त ये कलमा नसीब फरमा। अल्लाह की उलूहियत की गवाही देना, अल्लाह की उलूहियत की शहादत देना, अल्लाह हर किसी को नसीब फरमा। फरमाया जिस बंदे ने मरते वक्त ये कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की उलूहियत की गवाही और शहादत दे दी, दखलल जन्नह, वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। बतौर मिसाल के एक वाक़या अर्ज करता हूँ। मेरे महबूब पैगंबर सरवरे कौनैन ताजदार मदीना फखरे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आकर के आपको इत्तिला दी गई, ऐ अल्लाह के नबी, आपका एक अंसारी सहाबी नज़र की हालत में, मौत का वक्त करीब है, आप तशरीफ ले चलिए ना। आप तशरीफ ले चलिए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए, उस सहाबी के घर तशरीफ ले गए, देखा वाकई नज़र की हालत है, मौत का वक्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस सहाबी से फरमाया, मेरे सहाबी पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह ही, नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह ही। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी पढ़ लो, इसलिए कि मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह,
جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے نبی کا ارشاد سننے کے بعد صحابی نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن قوت گویائی ساتھ نہ دے سکی، بیماری کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے صحابی کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ کلمہ اپنے نبی کو نہ سنا سکے، صحابہ کو نہ سنا سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آسمان کی طرف شہادت والی انگلی کھڑی کر دی، الہ العالمین تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، انہ علیم بذات الصدور یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون۔ الہ العالمین تو دلوں کے بھید جاننے والا، دلوں کے راز جاننے والا، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں لیکن قوت گویائی ساتھ نہیں دے رہی، کمزوری اور ذوق کی وجہ سے میری آواز نہیں نکل پا رہی کہ میں اپنے کلمے پہ تیرے نبی کو گواہ بنا لیتا، وہاں پہ موجود صحابہ کو گواہ بنا لیتا۔ اللہ میری آواز نہیں نکل پا رہی، میری آواز باہر نہیں آ رہی، مولا تو گواہ ہو جا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رب العالمین الہ العالمین نے اسی وقت سارے کے سارے فرشتوں کو جمع فرمایا، اور فرشتوں کی جماعت دیکھو نا میں نے اس بندے کی طرف بیماری کی وجہ سے، ذوق اور کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی، آج اس نے اپنے کلمے پر مجھ اللہ کو گواہ بنایا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کلمے کی بدولت میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ میں نے اپنے بندے کو اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، یہ ایسا عظمت اور فضیلت والا کام ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، مولا کریم علمنی، مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا دیجیے ادعو کا بہا کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی بارگاہ میں دعا کروں، جس کے ذریعے سے میں آپ کی بارگاہ میں فریاد کروں۔ اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ کلمہ پڑھا کرو، یہ کلمہ پڑھا کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دستبستہ عرض کر دی، مولا کریم یہ تو بڑا عام کلمہ ہے، سارے نبی پڑھتے ہیں، سارے پیغمبر پڑھتے ہیں، سارے رسول پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھا کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتلائیے، کوئی خاص وظیفہ بتلائیے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے کتنا عظیم کلمہ ہے، میری الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، یہ کتنا عظیم کام ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم اللہ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سارا کا سارا رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر صرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا عظیم کلمہ ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ یہ کیسے وزنی ہو سکتا ہے؟ زمین ہے، 7 زمینیں ہیں، اور زمینوں کے اوپر پہاڑ ہیں، 7 آسمان ہیں، اتنا ان کا وزن ہے، اور ایک طرف ایک کلمہ یہ ان سب سے بھاری ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں بات آتی نہیں، مسلمان عقل پہ چلتا نہیں ہے، مسلمان عقل پہ نہیں چلتا۔ ہمارے نبی نے جو فرما دیا آمنا و صدقنا، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن پھر بھی کافر لوگ، مشرک لوگ اور بدعت پسند لوگ اور دین کے اندر عیب جوئی کرنے والے لوگ وہ اعتراض اٹھائی دیتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو وزن ہوتا ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ وزن کتنے قسم کا ہوتا ہے؟
دو قسم کا وزن ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک معنوی۔ ظاہری وزن وہ ہوتا ہے جو نظر بھی آتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے، اور معنوی وزن وہ ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ دو قسم کے وزن ہے، اور ان دونوں قسم کے وزنوں سے ہم گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ 10 من گندم اٹھانی ہے، یہ وزن تو ہمیں نظر آتا ہے اور اس کا وزن ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرا معنوی وزن، مثلا کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی بڑا، کوئی رشتہ دار ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں تمہارا کام کر دوں گا، میں پیچھے موجود ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں 10,000 کی ضرورت ہے، 20,000 کی ضرورت ہے، میں تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ اب وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی صاحب دیکھو، میں پہلے بھی آپ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں، پہلے بھی مجھ پر، میری گردن پر تیرے بڑے احسان ہیں، میں تیرے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، مزید تیرا احسان نہیں لے سکتا۔ اب وہ وزن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے، لیکن احسان کا وزن کسی کو نظر نہیں آتا، وہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن وزن ہوتا ہے، احسان کا وزن ہوتا ہے، کسی کی نیکی کا وزن ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کلمے کا جو وزن ہے وہ معنوی وزن ہے، وہ نہ کسی کو نظر آتا ہے اور نہ کسی کو محسوس ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا وزن سب کو نظر بھی آئے گا، سب کو محسوس بھی ہوگا، جب وہ میزان والا پردہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور اسی طرح اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا اور اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، یہ ایسا کام ہے اور یہ ایسا ورد اور ذکر ہے کہ اگر کوئی مشکل کے اندر اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے، اللہ کی الوہیت والا کلمہ پڑھے، اللہ اسے مشکلوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر چل پڑے، دریا میں گئے، کشتی میں سوار ہوئے، ایک مچھلی آئی، یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ یونس علیہ السلام کو بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، ثابت سارا کے سارا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے انہوں نے آوازوں کی، انہوں نے کچھ آوازیں سنی کہ کہیں سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ یونس علیہ السلام نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ غیب سے آواز آئی، یہ سمندر کی تہ میں پڑے ہوئے پتھر ہیں جو اللہ کی الوہیت والا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ یہ پتھر ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو فوراً یاد آیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے لگے، مولا کریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی۔ مولا میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ رب کائنات نے 23ویں پارے میں سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس علیہ السلام یہ کلمہ نہ پڑھتے، اگر یونس علیہ السلام یہ کلمہ نہ پڑھتے، اس کلمے کی میری الوہیت کی گواہی نہ دیتے، میری الوہیت کی شہادت نہ دیتے، میری الوہیت کا اقرار نہ کرتے، رب کائنات نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اس کلمے کی تسبیح نہ پڑھتے، اگر وہ اس کلمے کی لا الہ الا اللہ، اگر
میری الوہیت کا اقرار نہ کرتے، میری الوہیت کی شہادت نہ دیتے، میری الوہیت کی گواہی نہ دیتے، میری الوہیت والا یہ کلمہ نہ پڑھتے، مولا پھر کیا ہوتا؟ رب کائنات نے فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ لبث کا معنی ہے ٹھہرے رہتے۔ کیا معنی ہے؟ ٹھہرے رہتے۔ لبث البتہ، پہلا جو لام ہے اس کا معنی ہے البتہ، لبث کا معنی ہے ٹھہر جانا۔ لبث کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر جانا۔ یہی الفاظ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی بیان ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہم کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرے رہے، کم لبثوا، کتنا ٹھہرے، اور یہی یہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا لبث، اگر وہ یہ الوہیت والا کلمہ نہ پڑھتے، لا لبث البتہ ٹھہرے رہتے، فی بطنہ مچھلی کے بطن میں، مچھلی کے پیٹ میں۔ مولا کب تک ٹھہرے رہتے؟ الہ العالمین نے فرمایا الی یوم یبعثون، قیامت تک ٹھہرے رہتے۔ یہ اللہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھنے کی برکت تھی کہ اللہ نے انہیں مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ کہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، اللہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھنا اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ مشکلوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے اللہ کی الوہیت کی گواہی دے دی، اللہ کی الوہیت کی شہادت دے دی، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا، جس نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ یہ حدیث اور اس قسم کی دیگر جتنی بھی احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، بہت سے لوگ ناسمجھی کی وجہ سے، کم فہمی اور نادانی کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ اور جی ہمیں اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حج عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جہاد و قتال کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لہذا اب اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولویوں کی باتیں ہیں۔ اس طرح کے بے شمار لوگ آج کے زمانے میں آپ کو ملیں گے، ٹیلی ویژنوں کی اسکرینوں پر بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی بیٹھک لگا کے بیٹھے، نہیں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا، بات بن گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے کچھ شرائط اور ارکان ہوتے ہیں، کچھ شرائط اور ارکان ہوتے ہیں۔ اگر وہ شرائط و ارکان پائے جائے تو اس چیز کا وجود ہوتا ہے، وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ اگر شرائط و ارکان نہ پائے جائیں تو اس چیز کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ مثلا وضو ہے، وضو کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جس جگہ بیٹھ کر وضو کرنا ہے وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ اگر ناپاک جگہ ہوئی، پیشاب والی جگہ ہوئی، جب بندہ وہاں بیٹھ کے وضو کرے گا اس کے چھینٹے اس کے جسم پہ لگیں گے، جسم ناپاک، وضو کا مقصد حاصل ہے نہیں ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ نمبر 2، جس پانی سے وضو کر رہا ہے وہ پانی کیا ہو؟ پاک ہو۔ اور جس چیز سے وہ وضو کر رہا وہ واقعی پانی ہو، شربت نہ ہو، جوس نہ ہو، بوتل نہ ہو، ان چیزوں سے وضو نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جس پانی سے وضو کر رہا ہے اس کے 3 اوصاف میں سے تینوں یا 2 اوصاف متغیر نہ ہو۔ 2 اوصاف متغیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تبدیل
پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں. نمبر 1 پانی کا ذائقہ، نمبر 2 پانی کی خوشبو، نمبر 3 پانی کا رنگ. یہ 3 وصف ہیں پانی کے. پانی کا رنگ، پانی کی بو اور پانی کا ذائقہ، یہ 3 وصف پورے ہونے چاہیے. رنگ بھی ٹھیک ہو، ذائقہ بھی ٹھیک ہو اور پانی کی بو بھی ٹھیک ہو. اگر ان میں سے 2 وصف تبدیل ہو جائیں اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہے، اب ہمارے ہاں پانی کا رنگ تو ہے، پانی کی بو بھی ہے، لیکن پانی کا ذائقہ نہیں ہے، صرف ایک وصف تبدیل ہے. اگر اس میں سے 2 وصف تبدیل ہو جائیں اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہوتا. بو بھی چینج ہو گئی، ذائقہ بھی چینج ہو گیا، صرف ایک پانی کا رنگ ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ وضو کے لیے شرط ہے. اسی طرح وضو کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آدمی پیشانی کی بالوں کی جڑ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک اور کونیوں سمیت، ہاتھ گٹوں سمیت پاؤں کو دھونا یہ واجب و ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگی تو وضو نہیں بنے گا. کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو وضو نہیں بنے گا. اسی طرح نماز کے لیے شرائط ہے. کس کے لیے شرائط ہیں؟ نماز کے لیے شرائط ہے کہ آدمی کا بدن پاک ہو، آدمی کا جسم پاک ہو اور اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو اور منہ اس کا قبلے کی طرف ہو. جو نماز پڑھ رہا ہے، جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کی نیت اور ارادہ بھی اس کے دل میں ہو. اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط رہ گئی، خواہ جتنا مرضی لمبا قیام کرے، کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ رکوع اور سجود کرے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے یہ متفق علیہ اصول اور قاعدہ ہے، اذا فات شرطہ فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط خود بخود فوت ہو جاتا ہے. جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جس چیز کے لیے وہ شرط تھی وہ کام بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ڈرائیور رکھنا ہے، آپ نے یہ شرط لگا دی کم از کم میٹرک اس کی تعلیم ہو، نمبر 2 اسے ڈرائیونگ کا 5 یا 10 سال کا تجربہ ہو، نمبر 3 اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو. یہ 3 شرطیں اگر کسی میں پائی جائیں گی تو وہ ملازم بن سکتا ہے. لیکن اگر اس میں یہ شرطیں نہ ہو تو ملازمت ملے گی؟ تو ملازمت کا وجود اس کا انحصار ہے شرط کے پائے جانے پہ. اگر شرط ہوگی تو چیز کا وجود ہوگا، اگر شرط نہیں تو چیز کا وجود بھی نہیں. وضو کی شرائط ہوں گی تو وضو بنے گا، نماز کی شرائط پائی جائیں گی تو نماز بنے گی. اگر یہ شرائط نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی. اسی طرح جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت کی شہادت دینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ کلمہ بھی تب کلمہ بنے گا جب اس کی شرائط پائی جائے گی. جب اس کی شرائط پائی جائیں گی، جس طرح وضو کی شرائط ہیں، نماز کی شرائط ہیں، غسل کی شرائط ہیں، اسی طرح کلمے کی بھی شرائط ہیں، اسی طرح کلمے کی بھی. لیکن آج ہمیں نہیں پتا کہ کلمے کی شرائط کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا، حلال کیا اور حرام کیا، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے. اتنا علم سیکھنا ہر مرد و عورت کو فرض ہے. اب کلمے کی شرائط کیا ہے، کتنی شرائط ہیں کلمے کی؟ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری بات آئندہ جمعے پر عرض کی جائے گی کہ کلمہ کیا ہے، کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے اور کلمہ پڑھنے کی شرائط کیا ہے. جب ان شرائط کو مد نظر رکھ کر بندہ کلمہ پڑھے گا فرمایا دخل الجنت، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ شرائط آئندہ جمعے پر عرض کی جائے گی. جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.